حالت نماز کے درمیان انسان کا کوئی حرف یا کوئی لفظ زبان سے ادا کرنا اس کا مسئلہ. یہ بات بیان ہو چکی کہ انسان حالت نماز میں اپنی مرضی سے کوئی لفظ شامل نہیں کر سکتا. البتہ نماز کی حالت میں قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. بہت غور کیجیے گا. اگر آپ تلاوت قرآن کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں پورا قرآن حالت نماز میں پڑھیں، تو چونکہ ہماری فقہ کے اعتبار سے اہل بیت کے مکتب کے لحاظ سے 4 آیتیں ایسی ہیں جن 4 آیتوں میں سجدہ واجب ہو جاتا ہے، تو انہیں انسان جان بوجھ کر نماز کی حالت میں نہیں پڑھ سکتا. تو ان 4 آیتوں کے علاوہ باقی پورا قرآن آپ حالت نماز میں پڑھ سکتے ہیں. اس کو کسی خاص نماز کا نام دینا اسے شریعت سمجھنا بدعت ہے. لیکن رات بھر انسان 2 رکعت نماز پڑھے اور اس میں کچھ حصہ قرآن کا پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں. تو حالت نماز میں قرآن پڑھنے میں اور دعا کرنے میں، اور جیسے کہ میں نے اشارہ کیا اس سے پہلے بھی آئی ہے، اس سے بات کا اگلا مسئلہ کہ اگر کوئی شخص عمدن یا احتیاطاً الحمد اور سورے کے کسی حصے یا اذکار نماز کی تکرار کرے تو کوئی حرج نہیں. یعنی اگر آپ حالت نماز میں چاہتے ہیں کہ آپ الحمد کی کسی ایک آیت کو ریپیٹ کریں تو کوئی حرج نہیں. اور اسی انداز سے خاص طور سے اگر سورہ فلق پڑھتے ہیں یا سورہ ناس پڑھتے ہیں، حالت نماز میں پڑھیں یا حالت نماز کے علاوہ پڑھیں، بہت غور کیجیے گا. تو یہ دونوں سورے نارملی ہم جیسے پڑھتے ہیں تو ہم شاید ویسے نہیں پڑھ پاتے کہ جیسے اس کو پڑھنا چاہیے. ایک روایت پہلے بیان کر دوں کہ ارشاد فرماتے ہیں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر کوئی انسان حالت نماز شب کی حالت میں، خاص نماز وتر میں، الحمد کے بعد سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اور سورہ اخلاص اس لیے پڑھنا چاہیے کہ 2 رکعت نماز شفع الحمد کے بعد سورہ اخلاص، اور ایک رکعت نماز وتر الحمد کے بعد سورہ اخلاص، یہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت ختم تلاوت قرآن پر لے جاتی ہے. تو ہماری 3 رکعت نماز شفع اور نماز وتر پورے ختم تلاوت قرآن کے عنوان پر آ جائے گی. لیکن نماز وتر میں ایڈ کیجئے، امام فرماتے ہیں سورہ اخلاص کے بعد 1 مرتبہ سورہ فلق اور 1 مرتبہ سورہ ناس. امام فرماتے ہیں جو شخص اس طرح کرے گا تو اس کو ندا دی جائے گی، اے بندے پروردگار تمہاری نماز وتر قبول ہو گئی. ابھی قنوت کی بات نہیں ہو رہی، قنوت میں کیا پڑھنا اس کی بات نہیں ہو رہی. ابھی سورہ فلق اور سورہ ناس کی عظمت کی بات اس لیے نکل آئی کہ آیات تکرار میں کیا کیفیت ہونی چاہیے. اب غور کیجیے گا. ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ہم نے پڑھنا شروع کیا، پورا سورہ پڑھ لیا، تکرار کہاں پر ہے؟ اب غور کیجیے. اب دوبارہ پڑھتا ہوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. کیا فرق ہوا؟ پہلے میں شکل قرآن پڑھ رہا تھا، اب شکل دعا پڑھ رہا ہوں. پہلے میں کہہ رہا قل اعوذ، پیغمبر کے الفاظ سے قل کہہ دو. اب میں کہتا ہوں اعوذ برب الفلق، اب میری آواز، اب میری پکار. اتنا مؤثر ہے یہ طریقہ سورہ فلق اور سورہ ناس کے پڑھنے کا. اسی اندر سورہ ناس قل اعوذ برب الناس اسٹاپ کر دی. اب کہی اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. میں کہتا ہوں پہلے بار شکل سورہ پڑھ رہے ہیں، شکل آیت میں پیغمبر کے الفاظ کو ادا کر رہے، پھر اسے اپنا مدعا بیان کر کے پڑھ رہے اعوذ برب الناس. میں اپنے انسانوں کے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں، اب چاہے حالت نماز میں ہو یا حالت نماز کے ماں سوا ہو. تو حالت نماز میں قرآن کی تلاوت، سورہ الحمد کے الفاظ کی تکرار یا سورے کے اور کسی سورے کے حصے کی تلاوت کی تکرار میں کوئی حرج نہیں. حتیٰ کہ اذکار نماز کی تکرار، اذکار نماز کی تکرار میں تکرار بھی کر سکتے، البتہ تکرار خاص طور سے حالت رکوع میں اور حالت سجدہ میں. آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یا 3 مرتبہ تسبیح صغریٰ پڑھا جائے گا، سبحان اللہ ہے
سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ، تسبیحۃ الصغریٰ یا تسبیحۃ الکبریٰ پڑھا جائے گا ایک مرتبہ، سبحان ربی العظیم وبحمدہ۔ اب تکرار کا مطلب کیا؟ تکرار کا مطلب 1 3 5 7 9 تسبیحۃ الکبریٰ۔ اگر آپ نے ایک دفعہ پڑھ لیا تو واجب ادا ہو گیا، آپ کو تکرار کرنی ہے تو 3 دفعہ پڑھی، سبحان ربی العظیم وبحمدہ کو 3 مرتبہ پڑھ۔ لیکن اگر آپ نے پڑھا 2 مرتبہ تو اب اس میں ایک مرتبہ جو پڑھا وہ تو آپ کے واجب ذکر کو کفایت کرے گا، اور دوسری بار جو ہے وہ مطلق ذکر کی نیت سے ہوگا، تکرار نہیں ہوگا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی اب جو آپ کو فیگر لانی ہے وہ 1 3 5 7 کے اعتبار سے لے کے آنی ہے، ایسے ہی حالت رکوع میں اور ایسے ہی حالت سجدہ میں۔ آپ نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، اور اس کو سمجھ کے پڑھتے ہوئے آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، جائز؟ کیونکہ یہ قرآن کا حصہ ہے، الحمدللہ رب العالمین قرآن کا حصہ ہے۔ آپ نے کیا پڑھا تھا ابھی؟ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ سنتا ہے ہر اس شخص کی آواز کو جو اس کی حمد کر رہا ہو، تو آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اس کے علاوہ ایک اور جملہ جو آپ پڑھتے ہیں نماز کے اندر، وہ کیا؟ بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد وارکع واسجد واکل واشرب وانوم واستيقظ۔ ہر ایک لفظ کو آپ غور کر سکتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو عربی زبان میں یہ دعا کے کلمات ہیں کہ جو آغاز اسلانی کے لحاظ سے آپ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں اور دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ آپ نے کہا ارکع و اسجد، میں رکوع کرتا ہوں اور سجدہ کرتا ہوں، میں کھاتا ہوں اور پیتا ہوں، میں سوتا ہوں اور جاگتا ہوں، میں روتا ہوں اور ہنستا ہوں، بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، اللہ کی ہمت سے، اللہ کی طاقت سے۔ اور اب بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزرتا ہے اور یہ مسئلے آگے بڑھ نہیں پاتے۔ حالت نماز میں ایک بڑا اہم مسئلہ اسی مبتلات نماز کے بارے میں کہ اگر آپ کو سلام کر لے تو سلام کی کیا اہمیت یہ آپ کو معلوم ہے۔ حالت نماز میں ایک وہ سلام ہے کہ جو آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور ایک یہ سلام ہے کہ جو منحصر ہے کہ آپ کو سلام کیا گیا ہے تو اس کا جواب آپ کو دینا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ انسان نماز کی حالت میں کسی کو سلام نہ کرے۔ پہلی بات تو یہ آپ کی ذمہ داری کہ آپ اگر کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو جان بوجھ کر کسی نمازی کو سلام نہ کرے۔ اللہ اکبر، یاد ہے نا حضرت ابو ذر نے پیغمبر کو سلام نہیں کیا، کیوں کہ پیغمبر نماز نہیں پڑھ رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ ایک گفتگو میں مصروف تھے۔ بظاہر تو دہے عالمی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام بشکل بشر آئے ہوئے تھے۔ تو ابو ذر نے سمجھایا کہ اگر اللہ کے رسول کسی سے مخفیانہ پرائیویسی میں بات کر رہے ہو تو سلام نہ کرنا سلام کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک مثال دی میں نے آپ کی خدمت میں، تو اگر کوئی عبد خدا خدا سے گفتگو کر رہا ہے، اگر مصطفیٰ اپنے صحابی سے بات کر رہے ہوں تو ابو ذر جیسا موالی سلام کو ایوائڈ کر رہا ہے، تو اگر کوئی آپ کے سامنے نماز کی حالت میں ہو تو عبد خدا اپنے رب سے بات کر رہا ہے، آپ بیچ میں اپنی سلام کی کیفیت کو لے کر آ گئے۔ ضروری ہے کہ انسان نماز کی حالت میں کسی کو سلام نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا شخص اسے سلام کرے تو ضروری ہے کہ جواب دے۔ ہم سلام نہ کریں کسی کو، ویسے تو تمام حالات میں سلام کی بڑی اہمیت، اٹھتے بیٹھتے سلام، یہاں سلام، وہاں سلام، آؤ سلام، جاؤ سلام، بیٹھو سلام، اتنا سلام کہ جنت یہیں بن جائے۔ تو جنت میں سوائے سلام دعا کیا اور کیا ہوگا؟ تو وہاں کا دل بہلانے کے لیے یہاں سے اپنے آپ کو عادی کر لی۔ لیکن حالت نماز میں اگر آپ کسی کو دیکھیں سلام نہ کریں، اور اگر کوئی آپ کو دیکھے سلام کر لے اور آپ نماز پڑھیں تو سلام کا جواب دینا ضروری ہے، لیکن جواب سلام کی مانند ہونا چاہیے۔ یعنی ضروری ہے کہ اصل سلام پر کوئی اضافہ نہ ہو۔ مثلا جواب میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بلکہ احتیاط لازم کی بنا پہ ضروری ہے کہ اگر سلام کرنے والے نے علیکم یا علیکہ کو سلام کے لفظ سے پہلے نہ کہا ہو، او سلام علیکم تو آپ بھی کہیں گے سلام علیکم، اور سلام علیک تو آپ بھی کہیں گے سلام علیک۔
علیکم اور علیکہ. اگر سلام سے پہلے نہ ہو تو آپ پہلے نہیں لا سکتے، لیکن اگر پہلے ہو تو دونوں اختیار ہیں. پھر غور کیجئے، فرماتے ہیں اگر سلام کرنے والے نے علیکم یا علیکہ کو سلام کے لفظ سے پہلے نہ کہا تو جواب میں علیکم یا علیکہ کے لفظ کو سلام کے لفظ سے پہلے نہ کہے، جیسا اس نے کہا ویسا کہے، بلکہ احتیاط مستحب یہ کہ جواب مکمل طور پر اسی طرح دے دے اس طرح نے سلام کیا. مثلا اگر کہا سلام علیکم تو جواب میں کہ سلام علیکم. السلام علیکم السلام علیکم. اور اگر کہا سلام علیکم جواب میں سلام علیک. لیکن آخری بات، علیکم السلام کے جواب میں علیکم السلام بھی کہہ سکتا ہے اور السلام علیکم بھی کہہ سکتا ہے. یہ حالت نماز میں سلام کا مسئلہ. جب خدا اپنی نماز میں سلام کے جواب کی ذمہ داری کو آپ پر سے نہیں اٹھاتا، اب نماز کے سوا اور کون سی ایسی مشغولیت ہے کہ آپ سلام کا جواب صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.